بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے کالے کتے کے بارے میں۔ کیا کالا کتا صرف ایک جانور ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کالا کتا دراصل بگڑا ہوا جن ہوتا ہے جو انسانوں کو تنگ کرتا ہے، اس لیے کالوں کتوں کو مار دینا چاہیے۔ رات کے وقت جب کوئی کالا کتا نظر آئے تو فوری ایت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک لینا چاہیے تاکہ اس کی خباثت سے بچا جا سکے۔ یہ علامہ قاضی بدرالدین شیلی حنفی محدث کی کتاب ہے جس میں کئی احادیث کا ذکر دیگر کتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت بشر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ میں منبر پر یہ کہتے سنا ہے کہ کتے بھی جنات میں سے ہوتے ہیں مگر وہ کمزور قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ بس اگر کھانا کھاتے وقت کسی کے پاس کتا آ جائے یا تو اس کو بھی کھانا دے دے ورنہ کھانے کو مؤخر کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ جنات کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شریر کتے جنات ہی ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتے جنات میں سے ہوتے ہیں۔ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی کتا آ جائے تو اس کو ٹکڑا ڈال دو، ان کا بھی جی ہوتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کتے ایک امت نہ ہوتی تو میں تمام کتوں کو مار ڈالنے کا حکم کرتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں ایک امت کو ہلاک نہ کر دوں، البتہ ہر کالے کتے کو مار دو کیونکہ وہ جنات میں سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالے کتے کے نمازی کے سامنے سے گزر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کالے اور سفید میں کیا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے اور شیاطین عموماً کالے کتے کی شکل میں آتے ہیں، اور اس طرح کالی بلی بھی شیاطین سے ہوتی ہے کیونکہ سیاہی میں قوت شیطانی زیادہ اثر کرتی ہے اور اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان قرار دیا حالانکہ وہ کتوں سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح اونٹ کو بھی شیطان قرار دیا حالانکہ وہ اونٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو حقیقتاً جن کہنا مراد نہیں بلکہ صرف شرارت میں تشبیہ دینا مقصود ہے، کیونکہ کالا کتا زیادہ شریر ہوتا ہے اور اس سے نفع بھی کم ہوتا ہے، اور اونٹ کو جنات سے تشبیہ دینا اس سے مراد اس کی سختی ہے کہ وہ جنات کی طرح سخت اور شدید الانتقام ہوتے ہیں، اور اس طرح کے استعمالات عرف میں خوب ہوتے ہیں۔ بعض آدمی کو بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا شیطان ہے۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔